السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق صرف تم کی نیو ایپیسوڈ۔ چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ذروہ کے ہاتھ سمیت وہ نیچے گرا تھا۔ وہ صرف نظروں سے ذروہ کو دیکھ رہا تھا جو پاس ہی نیچے گری تھی۔ اس کے گرنے کی وجہ سے وہ بھی اپنے قد سمیت نیچے گری تھی۔ ذروہ نے اس کی وائٹ شرٹ کو دیکھا جو خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس سپاٹ سی نظروں سے اس کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ باقی سب بھی منہ پر ہاتھ رکھ کے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ملک منصور غصے سے اسے دیکھتا نکل گیا تھا۔ وہاں سے پیچھے اس کے گھر والے بھی چلے گئے تھے۔ نادیہ نے جلدی سے موبائل پکڑ کر ذوالفقار صاحب کو فون کیا تھا۔ ذروہ نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو رو تو نہیں رہی تھی، بس اسے دیکھے جا رہی تھی بنا پلکیں جھپکائے۔ ادریس صاحب نے سنبھلتے ہوئے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ ازمار کی آنکھیں ابھی بھی ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بنا چیخے کر رہا ہے خاموش رہا تھا۔ آنکھیں میں بس ایک ہی تصویر تھی، بلو کپڑے پہنے ذروہ کی، جس کے وائٹ جھمکوں پر اس کے خون کے ہلکے ہلکے چھینٹے تھے۔ ذروہ زرد چہرے سے وہ کوئی دیوانی ہی تو لگ رہی تھی۔ جب احمد صاحب، عدیل صاحب، ذوالفقار صاحب ایمبولینس سے پہلے ہی بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔ وہ سب سخت پریشان تھے۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ یہاں کیسے آ گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے سب اسے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے لے جا چکے تھے۔ زری نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں چھوٹتے دیکھا تھا۔ وہ ہلکا ہلکا کچھ بڑبڑا رہی تھی جس کی سمجھ وہاں موجود کسی کو نہیں آئی تھی۔ نادیہ نے آنکھوں سے آنسو لیے اسے دیکھا جو ہاتھ میں لگے اس کے خون کو دیکھتی بالکل خاموش سی تھی۔ بیٹا اٹھو، روم میں چلو۔ اور نادیہ نے فرزانہ کی کو نظروں سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے جا چکی تھی۔ فرزانہ بیگم کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ نادیہ اسے زبردستی کھینچتی ہوئی لے گئی تھی۔ مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا ہے ادریس، دال میں کچھ تو کالا ہے، ورنہ یہ لڑکی ایسا رد عمل نہ دیتی، فرزانہ نے ادریس صاحب سے کہا جو پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ادھر ہی سامنے بے دہانی میں فرزانہ بیگم کی بات سنی تھی۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا تھا۔ ہارون 1 گھنٹے پہلے والی فلائٹ سے اسلام آباد تھا، تبھی سے احمد کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسے ہر قیمت میں منصور ملک چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی بہت سیریس کنڈیشن بتائی تھی۔ عدیل صاحب سمیت سب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ چھوٹے بڑے سب ہسپتال کی بینچز پر تھے، اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ مبین بیگم کی تو آنکھیں ہی نہیں سوکھ رہی تھیں۔ عدیل صاحب نے اسے گلاس ڈور سے دیکھا۔ وہ ساکت خاموش سا لیٹا ان کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ لاکھ اسے ڈانٹتے تھے، مارتے تھے، لیکن تھا تو وہ ان کا بیٹا ہی نا، جو انہیں خود سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ ان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ذروہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے رکھے چپ سی تھی، جسے کچھ کہنے اور سننے اور بولنے کے قابل ہی نہ رہی ہو۔ اسے دیکھتے اگر کوئی یہی گمان کرتا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی ساکت سی مورت ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ٹھا ٹھا یہ آواز اس کے کانوں میں موت بن کر گونجی تھی۔ ازمار وہ کانوں میں ہاتھ رکھ کر چلائی تھی، نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہی ہوں، تمہیں کیسے کچھ ہو سکتا؟ نہیں میرے اللہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے ساتھ ہرگز نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ گیٹ پہ گارڈ نہیں تھے۔ وہ بھاری کنڈی کھولتی باہر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ ارد گرد گہرے سناٹے کا راج تھا۔ وہ مال روڈ کی سڑک پر آ چکی تھی۔ بھاگتی بھاگتی وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ چوٹ کا احساس اسے خاک ہوتا۔ جو زخم دل پر لگ چکا تھا، اس سے بڑا زخم بھی کوئی ہو سکتا تھا بھلا۔ وہ اسی سڑک پر بیٹھی روتی اسے پکار رہی تھی۔ اندھیرا بہت گہرا تھا۔ بلیک شیشوں والی چادر سر سے اتر کر کندھوں پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اسے پکار رہی تھی، لیکن اس کے آنسوؤں پر تڑپنے والا تو کہیں نہیں تھا۔ پاؤں کا ناخن اکھڑ چکا تھا اس کا، جس سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، لیکن وہ بس ہاتھ منہ کیے جس پر ازمار کا خون تھا اب تک سوکھ چکا تھا، وہ ہونٹوں پر رکھے بلک رہی تھی۔ جب وہ چونکی تھی، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ویسے ہی جیسے ازمار رکھتا تھا اس کے سر پر۔ ہارون کوریڈور میں ٹہلتا ہوا سخت پریشان تھا۔ ملک منصور کا اب تک پتہ نہیں چل سکا تھا، شاید وہ کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ پیر شاہ جی بھی آئے تھے ہسپتال اسے دیکھنے۔ کافی دیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کچھ پڑھتے رہے تھے، پھر بنا کسی سے کچھ کہے وہ چپ چاپ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تھے۔ ہارون نے آنکھوں میں آئی نمی انگلی سے صاف کی، پھر اسے دیکھا جس کا سفید چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، لیکن گرین آنکھیں بند تھیں آج، جس میں ہمیشہ ایک سرد سا تاثر رہتا تھا۔ باقی سب کو اس نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ یہاں صرف وہ اور ذلے تھے۔ ذلے ابھی اپنی کیبن
میں گئی تھی۔ ہارون کی سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اپنی مخصوص نظریں اس سے دیکھے اور پھر ناک چڑھائے، لیکن وہ صرف گہری سانس ہی لے سکا۔ ضربا نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے۔ بیٹا کھڑی ہو جائیں، شاباش۔ انہوں نے نرم سے لہجے میں اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ضربا انہیں دیکھتی کسی ٹرانس سی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا اس وقت اس طرح کسی ویران جگہ پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، آئیں اور چلیں ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے مٹھاس گھلے لہجے میں اس سے کہا، جس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بچے، اللہ سے دعا کریں، وہی مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ میں کیسے چپ کروں، میری نظروں سے دور تکلیف میں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ان کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا صبح چلی جائے گا، ابھی گھر جائیں آپ، وہ کل تک بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے پر یقین سے لہجے میں اس معصوم کے چہرے کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ضربا نے ان سے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بچے، چلے اب میرے ساتھ، مجھے راستہ بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر کے قریب چھوڑ دیں گے، وہ کہتے ہوئے چلے تھے اور وہ بھی آنسو پوچھتی ہوئی ان کے پیچھے چلی تھی۔ اچھی بچیاں رات کے وقت گھر سے نہیں نکلتی، انہوں نے اس کے گھر کے پاس سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ضربا انہیں دیکھتی رہ گئی تھی، پھر قدم گھسیٹتی ہوئی وہ اندر آئی۔ لاؤنج بالکل خالی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، وضو کر کے وہ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوئی دعا تو نہیں مانگ رہی تھی، بس چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ خیالوں میں ازمار تھا، جس کی وائٹ شرٹ خون سے رنگی اس کی نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ضلع کینٹین سے چائے لے کر آتی وہیں ٹھٹک کر رکی تھی۔ سامنے ہی بڑی سی سفید بلیک کڑائی والی چادر اوڑھے وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ستا ہوا زرد چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، وہ ضلع کو بہت پریشان کر گئی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ضلع نے چائے کے چھوٹے گلاس وہیں پاس پڑے کینسول پر رکھے اور تیز قدموں سے اس کے پاس آئی۔ ضربا کیا ہوا تمہیں، تمہاری طبیعت اتنی خراب کیوں لگ رہی ہے مجھے اس طرح اس وقت یہاں کیسے؟ ضلع نے اسے کندھوں کو چھوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ ضربا اسے دیکھتی اور ضبط نہیں کر سکی تھی، اس کے گلے سے لگے وہ بے آواز آنسو سے روتی ضلع کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس کی پیاری بہن مشکل میں تھی اور وہ انجان تھی۔ ضلع نے دکھ سے اس کے ہلتے وجود کو دیکھا۔ ضربا میری طرف دیکھو، کیا تم ازمار کو پسند کرتی ہو؟ ضلع کی بات نے ضربا کے ہلتے وجود کو ساکت کر گئی تھی۔ آپ ہی، ضربا بس یہی کہہ سکی تھی۔ ضربا مانا میں ایک اچھی بہن نہیں ہوں، لیکن تمہارا چہرہ ایک آئینہ ہے جو سب راز بتا دیتا ہے۔ ضلع کی آواز پر وہ بھی کسی معصوم بچے کی طرح اس سے گلے لگی تھی۔ آپ ہی، مجھے بس وہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے زندگی میں صرف وہ چاہیے۔ ضلع ساکت ہوئی تھی اس کی دیوانگی دیکھ کر۔ وہ گھر میں ازمار اور زینے کے چلتے رشتے سے آگاہ تھی۔ ضلع نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی معصوم بہن کو دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرائی کہ اگر اس کی بہن کو کی پسند تھا تو زری کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ ضلع نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے سوچا، آپ ہی آپ مجھے اس کا چہرہ دکھا دو پلیز، ایک ہی بار دکھا دیں۔ ضربا نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بے بسی سے التجا کی، آؤ میرے ساتھ۔ ضلع نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اسے آئی سی یو والے روم میں لے گئی تھی، جہاں ہارون اسٹیتھوسکوپ سے اس کا تفصیلی چیک اپ کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر ضربا اور ضلع پر پڑی تو آؤ زری، رک کیوں گئی ہو، آؤ بچے۔ ہارون نے شفقت بھرے لہجے سے وہ قدم گھسیٹتی اس تک آئی، اب ازمار کو بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں فرش پر تھیں، جیسے وہ ہارون کا سامنا نہ کر پا رہی ہو۔ ازمار اب ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے گا، ہارون نے مسکراتی آنکھوں سے اسے تسلی دی۔ ضربا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرے پر ایک انوکھی سی چمک آئی تھی۔ وہ انجانے میں ہی زری کو ایک نئی زندگی دے گیا تھا۔ آؤ ضلع، ہم چائے پی کر آتے ہیں، سر میں درد ہونے لگ گیا، ہارون کہتے ہی باہر کی طرف چلا۔ پیچھے پیچھے ضلع بھی گئی۔ وہ زری کو اکیلا چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، پھر اس کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ خوبصورت پنک ہونٹ بھیجے وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پسلی پر بھی پٹی تھی اور کندھے پر بھی بینڈیج تھی۔ ضربا کی آنکھوں سے لگاتار کئی بے مول آنسو گر کر زمین میں گم ہو رہے تھے۔ اف، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ انسان کیوں مجھے خود سے پیارا ہوتا جا رہا ہے۔ ضربا نے ڈرپ لگے اس کے ہری نسوں والے ہاتھوں کو آہستہ سے چھوتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، ضربا کے آنسو اس کی انگلی پر گرا تھا جب وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ ضربا نے حیرانی سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ازمار نے آہستہ سے گرین آئیز کھولیں۔ ضربا کے چہرے پر شفق پھوٹ پڑی تھی اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر۔ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھتی بے ساختہ ہنسی تھی وہ۔ ضربا، آپ روئیں کیوں؟ اس نے آہستہ سے انگلی سے اس کے ناخن کو چھوتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ روں گی؟ ضربا نے ہچکی سے روتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ ازمار کے کٹاؤ دار ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ میری زندگی میں کبھی مت رونا ضربا، مجھے کوئی تکلیف اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی تمہارے آنسو گرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کیوں بیڈ پر پڑے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں میں نہ روؤں تو آپ پھر ٹھیک ہو جائیں، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو بیڈ پر۔ ضربا نے انگلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں بس
जलराए हुए लहजे में कहा। बस तुम्हारी कहने की देर थी, वो आहिस्ता से बोला था। तुम्हारी लौंग कहाँ है ज़रवा? अजमार की नज़र उसकी खाली नाक पर पड़ी थी, वो इसलिए उसने परेशानी से पूछा था। पता नहीं, मैंने देखी ही नहीं, ज़रवा ने नाक पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। उफ ज़रवा, आप अपने से जुड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं माय हार्ट। ज़रवा की आंखें चमकी थी उसके नाम पर, अपने नाम बार बार सुनकर। तभी हारून और जल्ले कमरे में आए। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज माय ब्रदर। हारून ने उसे आंखें खोलते देखकर खुशी से भरपूर लहजे में कहा। अजमार ने अपने भाई को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। आप ही, मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। ज़रवा बिना किसी से नजरें मिलाए बैग कांधे पर रखी थी तेजी से कदमों से बाहर निकल गई थी। अजमार के चेहरे पर फिर से सर्द तासुरात सजे थे। हारून ने बारीक बीनी से उसके सर्द तासुरात देखे। मतलब उसके भाई के चेहरे पर सिर्फ यही लड़की मुस्कुराहट ला सकती थी। हारून ने उसके माथे पर होंठ रखते सोचा। जिल्ले हर बार हैरान होती थी हारून को देखकर, जो हर रिश्ते को निभाना अच्छे से जानता था। ज़रवा अभी गार्डन में ही थी जब वो बेसाख्ता ही रुकी थी। सामने ही वो सफ़ेद शफाफ सूट पहने, कंधों पर वाइट ही चादर ओढ़े, हाथ में तस्बीह पकड़े वो सामने से चलते आ रहे थे। उनके पीछे 7-8 आदमी थे जो हाथ बांधे उनके पीछे एहतराम से चल रहे थे। ज़रवा ने इतना पुरनूर चेहरा पहली बार किसी इंसान का देखा था। वो रुके थे उसके पास, फिर उन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़कर उसके चेहरे पर फूंका था। आप कौन हैं? ज़रवा ने उन्हें देखते हुए धीमे से पूछा। अल्लाह का आम सा बंदा हूँ, मेरे बच्चे, ख्याल रखा करो बच्चे अपना और उसका। वो कहकर रुके थे। नमाज में दिल लगाओ बच्चे, कि यही एक जरिया है सुकून पाने का। उन्होंने नज़र तस्बीह पर जमाते हुए उसे हिदायत की। लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता। ज़रवा ने मुंह बसोर कर कहा। बच्चे, जब ध्यान से नमाज पढ़ोगी तो सुकून पाओगी। जाओ बच्ची, घर जाओ, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए अंदर की तरफ चले गए थे, जबकि वो सब आदमी वहीं पर हाथ बांधे खड़े थे। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी थी ज़रवा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी थी। चेहरे पर आंसुओं के वाज़ेह निशान मौजूद थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी जरी किसी को इस हद तक चाह सकती है, ज़िल्ले ने चाय के घूंट लेते हुए हारून से कहा, जो गोद में अजमार की फ़ाइल रखे ज़िल्ले को देख रहा था। वो दोनों गार्डन में मौजूद थे, बाकी सब घर वाले अजमार के पास प्राइवेट रूम में मौजूद थे। ज़ल्ले, मोहब्बत और इश्क में बहुत फ़र्क होता है, तुम्हें पता है। मैं इश्क वगैरह पर यकीन नहीं रखता था पहले, लेकिन जब मैंने ज़रवा और अजमार को देखा तो मुझे खुद ब खुद मोहब्बत और इश्क पर यकीन आ गया। हारून ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। ज़ल्ले ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वैसे तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? ज़ल्ले ने आईब्रोज उचकाते हुए उससे सवालिया पूछा। लगता है हो जाएगी। हारून ने उसकी पोनीटेल में बंधे हुए बाल देखकर संजीदगी से कहा। ज़ल्ले ने आंखें सुकेड़ी। किससे? उसने सामने से आती रावेल को देखकर संजीदगी से पूछा। बस है एक प्यारी सी नटखट सी लड़की, हारून ने संजीदगी और शरारत से कहा। हारून, हमें मिसेस मरियम का केस डिस्कस करना है, डॉक्टर राबेल ने कुछ मोबाइल पर टाइप करते हुए हारून से कहा। हाँ, मैं भूल गया था, चलो ज़ल्ले, ब्रेक में मिलते हैं। हारून उसके सर पर हाथ रखकर कहता हुआ बाहर चला गया था। पीछे पीछे राबेल भी पॉकेट में सर घुसाती उससे बातें करती हुई चली गई थी। डॉक्टर राबेल, तुम्हारी तो मैं किसी दिन चटनी बनाकर चील कौओं को खिलाऊंगी। शर्म नहीं आती? शादीशुदा मर्द पर नज़र रखते हुए ज़ल्ले मुट्ठियां भींचकर गुस्से से ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाई थी। बेटा, अब तुम अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, राबेल की बच्ची, ज़ल्ले ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। हारून सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराया। वो अपना स्टेथोस्कोप लेने आया था, जो वो बेंच पर ही भूल गया था। ज़ल्ले ने नादिर ख्यालात उसे कहका लगाने पर मजबूर कर रहे थे, जो वो बमुश्किल से कंट्रोल कर गया था। हारून मुस्कुराती नज़रों से उसे देख कर गया। अजमार को 2 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। उन 2 दिनों में सब स्टाफ के नाक में दम करके रख दिया था उसने। वो मेडिसिन तो लेना दूर, किसी नर्स और डॉक्टर को अपने कमरे में बर्दाश्त तक नहीं करता था, सिवाय ज़िल्ले और हारून के। वो सब उससे सख्त तंग थे, यहाँ के माहौल से। लेकिन हारून था कि उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में रोके हुए था। शाम के 5 बजे का टाइम था। हारून और ऑपरेशन थिएटर में था। उसने नाक चिढ़ाकर हॉस्पिटल के साफ़ सुथरे कमरे को देखा, फिर बेदार सा मुंह बनाता हुआ बेड से खड़ा हुआ था। धीमे कदमों से चलता वो बाहर आ गया था। सारे स्टाफ ने उसे हैरानी से देखा। वो बिना किसी को देखे नाक चिढ़ाए सामने बैठा देखता हुआ बाहर निकल गया था। वो रोड पर आ गया था, हॉस्पिटल के मखसूस लिबास में, पाँव पर कैंची चप्पल पहने, मगरूर चाल चलता। वो कई लोगों को मुतवज्जा का मरकज़ बना था। वो ओपन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। सोच का मरकज़ सिर्फ मंसूर मलिक था। वहाँ से उठकर वो सीधा ज़रवा के घर आया था। मम्मा, आज खाने में क्या बनाऊँ? रात के ज़मीन पर बैठी खाना बनाती हुई कंधों पर सर रखते हुए लाड से बोली।
اچھا میری بیٹی نے آج تک کوئی ڈش بنائی ہے جو وہ کھانا بنائے گی؟ نادیہ نے اس کی طرف پلٹ کر پیار سے پوچھا۔ مما اگر آپ کی بیٹی نے کھانا نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بنانا بھی نہیں آتا، زرین نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا تو میری بیٹی کیا بنائے گی آج؟ مما میں آج شامی کباب بناؤں گی۔ ایک یہی چیز تھی جو ازمار شوق سے کھاتا تھا، وہ بس اسی سے شروعات کرنا چاہتی تھی۔ آپ باہر جائیں، میں بنا لوں گی۔ اچھا تو تم بناؤ، میں تمہارے چاچو کی طرف ادریس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، بھابھی کی طبیعت نہیں ٹھیک، ادریس چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا پہلے کھانا بنا لوں پھر چلیں گے، لیکن اب تم بنا رہی ہو تو پھر ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ نادیہ نے تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ ظروا نے فریزر سے گوشت کا پیکٹ نکال کر اسے دھویا، پھر ظروا اپنے کام میں بزی سی جب باہر والے دروازے کی بیل بجی۔ اس ٹائم کون آ گیا؟ ظروا خود سے بڑبڑاتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ اس نے ڈور کھولا جہاں وہ سپاٹ تاثرات سے کھڑا اسے چونکا گیا تھا۔ آپ یہاں؟ ظروا نے اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ وہ کہتے ہوئے اندر گھس گیا تھا۔ ظروا نے حیرت سے اسے دیکھا جو ہاسپٹل کے یونیفارم میں تھا، لاپرواہی سے چلتا وہ لاؤنج میں آ چکا تھا۔ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ دادی گھر پر ہیں، زرین نے دادی کی طرف کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر مائی ہارٹ، سب سے ملنے ہی تو آیا ہوں میں، سپاٹ سے انداز میں کہتا وہ اسے چونکا گیا تھا۔ کیوں ملنے آئے ہیں؟ ظروا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے الجھے ہوئے پوچھا۔ یوں ہی انہیں وارن کرنے کے خبردار جو میری بیوی سے کسی نے کام کروایا تو۔ ازمار نے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے، وہ اس کے ہاتھوں پہ مسالہ لگا دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ظروا پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ظروا مسکرائی۔ یہ کام میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، کسی نے فورس نہیں کیا مجھے، ظروا نے ہلکی سی مسکان سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے لڑکی تمہیں تو گولی لگی تھی نا، یہاں کیسے آ گئے؟ ہاں، فرزانہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھ کر حیرانی سے اس سے پوچھا۔ بس دادی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ بس اسی طرح میرے لیے دعا کرتی رہا کریں، ازمار نے سرد نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ فرزانہ نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ تو یہاں کس سے ملنے آئے ہو؟ نادیہ تو گھر پر نہیں ہے۔ تو ڈیئر دادی میں ان سے ملنے نہیں آیا، وہ کہہ کر چپ ہوا، پھر زری کے پریشان چہرے کو دیکھ کر پہلی بار مسکرایا تھا جس پر ظروا 100 بار قربان ہوئی تھی اس کی ہلکی سی مسکان پر، لیکن دوسرے ہی پل وہ ساکت ہوئی تھی اس کی اگلی بات پر۔ ڈیئر دادی میں یہاں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ اس کی مسکراتے لہجے پر دادی سمیت ادریس صاحب ساکت ہوئے تھے۔ وہ دونوں راستے سے ہی گھر واپس لوٹ آئے تھے کیونکہ ادریس صاحب والیٹ گھر پر ہی بھول گئے تھے، وہی لینے آئے تھے۔ وہ ظروا کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا دادی کی خشمگین نظروں پر، جبکہ وہ ہلکی سی مسکان سے ناک چڑھا کر سب کو لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہاں کون سی بیوی ہے تمہاری جو تم اسے ملنے آئے ہو؟ ادریس صاحب نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے درستگی سے پوچھا۔ ظروا اور نادیہ کے چہرے پر سراسیمگی چھا گئی تھی۔ ازمار نے مسکراتے ہونٹ بھینچ کر تو ابھی ملوا دیتے ہوں مائی ڈیئر، میٹ مائی وائف ظروا عدیل۔ ازمار نے اس بار سنجیدگی سے انہیں جواب دے کر زری کو دیکھا جو مسالے لگے ہاتھوں سے ہونٹ پر رکھ چکی تھی۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی، سمجھے تم؟ سو یہاں جھوٹ بولنا بند کرو۔ ادریس صاحب کے پر یقین لہجے پر ظروا کے آنسو گرنے لگے تھے، جبکہ فرزانہ بیگم اپنا سا منہ لے کر زری کو صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ نادیہ نے گہرا سانس لے کر ازمار کو دیکھا جو اب کہہ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کی بیسٹ بیٹی ہے، لیکن مرضی اس خدا کی چلتی ہے، انسان کی نہیں۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، سو میں اپنی بیوی کو لینا آیا ہوں، دیٹس اٹ۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر ظروا کو دیکھا جو روتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس میں آپ کا کیا قصور تھا؟ رونا تو آپ کے رلانے والوں کو ہوگا۔ ازمار کے سرد لہجے پر فرزانہ نے تل ملا کر اسے دیکھا جو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 2 دن پہلے اسے گولیاں لگی تھیں۔ نڈر اور سرد نظروں سے سب کو دیکھتا وہ ان کو ٹھٹکا رہا تھا۔ ہائے ہائے نادیہ، یہ تربیت کی ہے تو نے اپنی بیٹی کی؟ ارے ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو پرائے مردوں سے بات تک نہیں کرتی، اور تمہاری یہ عام سی شکل والی لڑکی نے تو بیٹی نے تو نکاح ہی کر لیا۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے! فرزانہ نے اپنے گال پیٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ اف، کتنے ڈرامے کرتی ہیں آپ دادی، ازمار نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اور خبردار جو میری بیوی پر کسی نے الزام لگایا ہو تو میں نے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے زبردستی ان سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے۔ زری نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا جو ادریس صاحب اور فرزانہ بیگم کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نادیہ نے آنسو صاف کیے کہ یہ انسان ان کی بیٹی کے لیے بیسٹ تھا۔
فرزانہ نے منہ پر ہاتھ رکھا اور سینہ کوبی کرنا شروع کر دی۔ ہائے اللہ، یہ لڑکا ہمارے گھر کی بچی پر سے گن پوائنٹ پر نکاح کر گیا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا۔ ادریس، فون کرو اس کے گھر والوں کو۔ فرزانہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے واویلا کرتے ہوئے ادریس صاحب کو ہدایت کی۔ ادریس صاحب نے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے اس کے باپ کا نمبر ملایا۔ ازمار نے کندھے اچکائے جیسے وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اور تو میسنی ہمیں بتا نہیں سکتی تھی؟ خوب دھوکہ دیا تو نے اپنے والدین کو۔ فرزانہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ اماں جی پلیز بس کر دیں میری بیٹی کو کوسنا، میں اب ایک لفظ نہیں سنوں گی اپنی بیٹی کے لیے۔ نادیہ ازمار سے پہلے بول پڑی تھی۔ زری نے روتے ہوئے نادیہ کے کندھے پر سر رکھا۔ ازمار نے سرد نظروں سے فرزانہ کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی فرزانہ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب اس کے پیر شاہ جی کو پسند نہیں تھا، ورنہ اب تک وہ زمین کے اندر گاڑ دیتا ضروا کو برا بھلا کہنے والوں کو۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ ازمار نے اسے دیکھا جو شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر منہ پیچھے موڑ گئی تھی۔ وہ سخت پریشان تھی آنے والی درپیش سچویشن کو لے کر۔ ازمار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں ضروا کو خود کو اگنور کیے جانے پر۔ اف یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر رابل نے چائے کا کپ نیچے پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ پردے کے پیچھے چھپی ذلے نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پیو نہ مرچوں والی چائے رابل کی بچی، ذلے نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ اف منہ جل گیا میرے اللہ۔ رابل نے پانی کے گلاس سے پانی پیتے ہوئے ہانپ کر کہا۔ کیا ہوا ڈاکٹر رابل؟ ذلے نے ایسے شو کیا جیسے وہ ابھی کمرے میں آئی ہو۔ اس کینٹین والے کے بچے نے شوگر کے بجائے چائے میں چینی سرخ مرچیں ملا ڈال دی ہیں۔ رابل نے منہ سے گہری سانسیں نکالتے ہوئے ذلے کو جواب دیا۔ ارے یہ کیا، تم فکر مت کرو، میں پوچھتی ہوں اس سے کہ بھلا ڈاکٹر رابل سے تمہاری کیا دشمنی جو تم نے مرچوں والی چائے پلا دی۔ ذلے نے سر ہلاتے ہوئے مصنوعی افسوس سے کہا۔ تم ریلیکس کرو، میں پوچھتی ہوں اس سے اور تمہارے لیے میٹھی شہد والی چائے بنوا کر بھیجتی ہوں۔ ڈونٹ وری، منہ بنا کر کہتی ہوئی پلٹ کر ہنسی، لیکن باہر آ کر اسے رکنا پڑا کیونکہ سامنے ہی ہارون سینے پر ہاتھ باندھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر رابل سے مجھے کچھ کام تھا تو اس لیے ان سے وہ کام کہنے آئی تھی، لیکن وہ تو سو رہی ہیں تو تھک گئی ہوں گی، تو میں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ تم بھی مت کرنا، مجھے بتا دو کیا کام ہے تو میں اسے بتا دوں گی بعد میں۔ اب کسی کی نیند سے جگانا تو اچھی بات تھوڑی ہے۔ ذلے نے اسے رابل کے کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے اچھی خاصی تقریر کر دی تھی۔ اوہ اچھا اوہ ایسے ڈاکٹر ذلے کب سے آج لوگوں کا اتنا خیال رکھنے لگی ہیں؟ ہارون نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کیوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھ میں بھی ایک حساس دل موجود ہے جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے۔ ذلے نے ناک سکیڑ کر کہا۔ ہارون کا دل دھڑکا تھا اس کی ناک سکیڑنے پر۔ ذلے تم تو میرے لیے شہد جیسی چائے لینے گئی تھی نا، لیکن تم تو ابھی یہیں ہو۔ رابل کے کمرے سے باہر آتے ہوئے سرخ ہوتے ہونٹوں سے اس سے پوچھا۔ ذلے بوکھلا کر اس کی طرف مڑی۔ ذلے مصنوعی سے مسکان سے پھر ہارون کو دیکھا جو اسے سنجیدگی سے دیکھتا اپنی مونچھیں سنوار رہا تھا۔ ذلے کا دل جل کر کوئلہ ہوا تھا، لیکن وہ ذلے نے کچھ کہا نہیں۔ ہاں میں کہہ رہی تھی کہ میں رابل کے لیے شہد جیسی چائے لینے جا رہی ہوں، لیکن ہارون نے مجھے یہیں روک کر کچھ کیس ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ میں جا رہی ہوں۔ ذلے تیز تیز بولتی دونوں کو حیران کر گئی تھی۔ چلیں ڈاکٹر ہارون، ذلے نے ہارون سے کہا، لیکن تم تو چائے لینے جا رہی تھی، ہارون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ رابل نے ہاتھوں سے ہوا کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ہارون کو بھی چائے پینی تھی۔ ذلے نے ہارون کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، ساتھ ساتھ وہ بھی کھینچ رہی تھی جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، البتہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی تھے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں میرے ہی پیچھے پڑے ہو؟ اس کالج میں اتنی لڑکیاں ہیں، جاؤ کسی اور کا پلہ پکڑو، لیکن برائے مہربانی میرا پیچھا چھوڑو۔ مجھے تمہاری یہ لنگور سی شکل سخت بری لگتی ہے، سیریسلی۔ نوال نے کب سے اپنے پیچھا کرتے ہوئے معیز سے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں لڑکیاں تو بہت ہیں یہاں، لیکن وہ میری لنگور سی شکل کے ساتھ سوٹ نہیں کریں گی مائی لو۔ میرے لیے تو کوئی لنگور سی شکل والی ہی ہونی چاہیے نا۔ اس نے تھوڑی کو سہلاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوف، کیا تم نے مجھے لنگور سی شکل والی کہا؟ اپنا منہ دیکھو، سوئی ہوئی شکل والے، میں تو خوبصورت ترین ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ اچھا چوندر کہیں کے، شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو لنگور بولتے ہوئے؟ نوال نے صدمے سے نکلتے ہوئے سخت تیش سے پوچھا۔ تو تم نے بھی تو مجھے لنگور سوئی شکل والا بولا تو میں چپ رہوں گا؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں ایک کی چار سناؤں گا۔ محبت کی ہے، کوئی جان کا سودا تھوڑی نہ کیا ہے، چوندری کہیں کی۔ معیز نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حساب برابر کیا۔ اف تم پاگل ہو؟ نوال نے منہ بناتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ ہاں، اور ان قریب بہت جلد تمہیں پورا پاگل کر دوں گا، آدھی ویسے پاگل
ہو تم پہلے سے ہی، انگوٹھے سے ناک کو چھوتا ہوئے ریلیکس انداز میں کہہ کر اسے تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، نوال تنک کر کہتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ تو تم سے بات کرنے میں کون سا فائدہ ہے، میں تو تم سے ترس کھا کر لیتا ہوں، اس نے پیچھے پیچھے آتے ہوئے منہ بنا کر کہا، جس پر نوال صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ اس انسان سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس نکاح کا؟ عدیل صاحب کی سرد آواز پر ان کی طرف پلٹا تھا، پھر بھرپور انداز میں مسکرایا، سوری ڈیڈ، وہ نکاح کے پیپرز تو مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ ازمار کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ کیا پاگل پن ہے، چلو گھر، اب وہاں جا کر ہی تم سے بات ہوگی۔ عدیل صاحب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے ان سے کہا، نو ڈیڈ، ایک قدم بھی یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میری بیوی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کے بے لچک اور اٹل لہجے پر وہاں سب کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی نہیں بھیجوں گا، کیا کر لو گے تم؟ ادریس صاحب نے انتہائی غصے سے کہا، کچھ نہیں کروں گا، لیکن یہ طے ہے کہ میں اپنی بیوی کو اب ایک منٹ بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گا، ساتھ لے کر جاؤں گا، دیٹس اٹ۔ اس نے ادریس صاحب کو اپنے قریب آتے ہوئے ڈھیٹ پن سے کہا، اس کے ضدی لہجے پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ازمار بیٹا گھر چلو، وہاں چل کر بات کرتے ہیں، احمد سامنے سے بازو سے تھامتے ہوئے سمجھایا۔ چاچو ایسے تو نہیں جاؤں گا، زروا کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ تو طے ہے، ورنہ ایک انچ یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اس نے زروا کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتے یہاں سے، ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ ادریس صاحب نے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اسے دھمکی دی کہ شاید وہ پولیس کے ڈر سے چلا جائے۔ سسر صاحب جس سے چاہے بلا لیں، لیکن ازمار عدیل کو دنیا کی کوئی طاقت یہاں سے نہیں ہٹا سکتی جب تک وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے کر جائے۔ چلو زروا، میں نہیں چاہتا تم رو یا تمہیں کوئی برا بلا کہے۔ اس نے غصے سے زروا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ زروا نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا، نہیں زروا، اور اب دور نہیں رہ سکتا تمہیں خود سے دور۔ اب اگر ہم دور ہوئے تو شاید ہی کبھی مل سکے، میری بات مانو زروا، میرے ساتھ چلو۔ اس کے دھیمے لہجے پر زروا کی آنکھیں برسات کی طرح برسی تھیں۔ یہ لوگ مجھے نہیں جانے دیں گے تمہارے ساتھ، زروا نے ہچکی لیتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ زروا میری طرف دیکھو اور بس چلو یہاں سے، مائی ہارٹ۔ اس کی ڈارک گرین آنکھوں میں زروا کے لیے بے انتہا عشق تھا جو وہاں کھڑے سب لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔ فرزانہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے سب کو بولتا ہوا دیکھتی افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ بھلا وہ کہاں یقین کرتی کہ اتنی کم شکل لڑکی کو کوئی اتنا خوبصورت شوہر مل جائے۔ وہ تو بے یقین سی تھی، لیکن کیا جانے خدا کی قدرت، جس نے جوڑے تو اوپر آسمانوں پر بنائے ہیں، اس میں کسی انسان کا بس نہیں چل سکتا، خدائی فیصلوں میں کسی انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ میں جاؤں گی ازمار کے ساتھ، ہمارا نکاح آج سے 2 ماہ پہلے ہوا تھا، اور وہ بھی ایک حادثاتی طور پر جس پر کوئی انسان بلیو نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، شاید ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ زروا نے نرم دھیمی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا، جو اب کہہ رہی تھی، آج سے 2 ماہ پہلے ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے دھیمے سے بولتے ہوئے سب کو سچائی سے روشناس کروایا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کوئی ازمار پر الزام لگائے، اس لیے اس نے سب کچھ بتا دیا جو ان کے ساتھ اس رات ہوا تھا۔ چاچو زروا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہی سچ ہے، ازمار بتا چکا ہے مجھے۔ ہارون کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ بلیک پینٹ اور ڈارک براؤن شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس نے جب سنا کہ ازمار اسپتال سے چلا گیا ہے، وہ بھاگتا ہوا یہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زروا کی طرف آیا ہو، لیکن سچ میں وہ اسے وہیں ملا۔ ساتھ ان سب کو وہاں دیکھ کر سارا معاملہ بھی سمجھ گیا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ احمد صاحب نے غصے سے اپنے بیٹے سے بات پرس کی۔ بس میں صحیح وقت کا تلاش میں تھا، ہارون نے زروا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زروا بھائی کہتی اس کے کندھے سے لگی تھی۔ اف، ازمار کو دیکھ کر ہارون نے سر پیٹ لیا تھا، جس کی ڈارک آنکھیں لائٹ گرین ہو چکی تھی، اس میں سرد پن بھی واضح تھا۔ زروا کو ہارون کندھوں سے لگے دیکھ کر، حالانکہ وہ جانتا تھا ہارون اور زروا ایک دوسرے کو بہن بھائی مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا اپنی پوزیسو نیچر کا، کہ وہ تو اس ہوا کا بھی دشمن تھا جو زروا کو ہلکا سا چھو کر گزرتی تھی۔ دیکھیں ادریس انکل، ان کا نکاح ہو چکا ہے، ہمیں زروا کے ساتھ لے جانے سے آپ نہیں روک سکتے، لے جاؤ، لیکن یہ لڑکی اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں دکھنی چاہیے۔ ادریس صاحب سپاٹ سے لہجے میں کہتے ہوئے اندر جا چکے تھے۔ پیچھے پیچھے فرزانہ بیگم بھی منہ بناتے ہوئے سب کو گھورتی ہوئی اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زروا نے پریشانی سے نادیہ کو دیکھا۔ ماما بابا کیا کہہ گئے ہیں بیٹا؟ جاؤ، کچھ دن بعد ان کا غصہ کم ہو جائے گا تو منا لینا انہیں، ویسے بھی میں اب منصور سے بہت ڈر گئی ہوں، پتہ نہیں کیا کر دے وہ۔ چلی جاؤ۔ نادیہ نے اس کی الجھی بکھری لٹیں سنوارتے ہوئے اس سے جانے کی اجازت دی۔ زروا ان کے سینے سے الگ ہوتے ہوئے اپنا کنٹرول کھو بیٹھی تھی، جبکہ اسے روتے دیکھ کر ازمار نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ زلے نے گھور کر اس پیشنٹ کو دیکھا جس کی نظر صرف زلے پر ہی تھی۔
ذلین نے غصے سے ناک چڑھا کر اسے دیکھا. وہ لڑکا مسکرایا. اس چھچورے انسان کو یہی ہاسپٹل ملا تھا کیا؟ ذلین نے فائل پر پینسل سے نشان لگاتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی. آپ ایک منٹ میری بات سنیں گی؟ اس لڑکے نے دھیمے سے التجا کی. نہیں، اتنی فارغ نہیں ہوں میں ہر کسی کی بات سنتی رہوں. ذلین نے غصے سے رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا. دیکھیں، مجھے غلط انسان نہ سمجھو. اس لڑکے نے منہ بناتے ہوئے کہا. اچھا تو پھر کیا سمجھوں؟ کب سے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ ابھی تو میں غلط نہیں تو کیا نیک سمجھوں؟ ہاں، ذلین نے ناک چڑھا کر پوچھا. لڑکے نے منہ بسور کر اسے دیکھا. مجھے آپ سے ایک کام ہے. کیا آپ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جا سکتی ہیں؟ اس لڑکے نے معصومیت سے کہا. کیوں، تم نے کیا میرے بھائی لگتے ہو یا میرے مامے کے پتر ہو جو میں تمہیں گھر لے جا کر تمہاری دعوت کرتی پھروں؟ اب اگر بات کی نا تو کھینچ کر منہ پر جھاپڑ پڑے گا. ذلین نے غصے سے مٹھیاں بھیج کر کہا. دیکھیں، مجھے غلط مت سمجھیں. آپ سے 3-4 سال تو چھوٹا ہی ہوں گا میں. اس نے پھر منہ بسور کر کہا. تو پھر؟ ذلین نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا. تو پھر آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں. دیکھیں، میری جان کو خطرہ ہے. اپنے چچا سے اس نے آہستہ سے کہا. ذلین نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، پھر پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی. پیچھے اس نے منہ بسور کر اسے دیکھا تھا کہ اگر مان لیتی تو کیا ہوتا. اس نے ہونٹ لٹکا کر کہا. وہ لوگ ذروہ کو ساتھ لے کر گھر ہی آئے تھے کہ ملک منصور آزاد تھا تو وہ لوگ رسک نہیں لے سکتے تھے. ذروہ نے پریشانی سے مبین چچی کو دیکھا جو سخت غصے میں تھی. مجھے یہ نکاح کسی صورت قبول نہیں، مبین نے سخت غصے سے دیکھتے ہوئے کہا. ذروہ ارم کا تو غصے سے برا حال تھا. زینش کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی نوال کو. زینی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں جبکہ ارم کی نظریں اس پر تھیں جو الجھے بکھرے سے حلیے میں ذوالفقار کا بازو تھامے بیٹھی تھی. آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے مما؟ میری بیوی ذروہ ہے اور ذروہ ہی رہے گی میری زندگی کی آخری سانس تک. اس نے غصے سے ناک چڑھا کر کہا تھا جس پر ان دونوں بہنوں کا غصے کے مارے برا حال تھا. ان کی مضبوط آواز پر ارم اور مبین کھول کر رہ گئی تھیں. مبین، منہ بند رکھو. اب جب اس نے کر ہی لیا ہے تو تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میری بھتیجی ہے ذروہ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم 15 تاریخ کو ازمار اور ذروہ کی شادی کر دیں. عدیل نے بے لچک لہجے میں مبین سمیت ارم زینی کو ساکت کر گیا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا میری جگہ یہ زینی زری لے جائے؟ نو نیور. زینی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے روتے ہوئے بڑبڑائی. وہ تو میرا تھا، پھر اس زری کو کیسے مل گیا؟ اس کے ساتھ صرف میں ہی جچتی ہوں، پھر زری کیسے بن سکتی ہے میری جگہ دلہن؟ نو نو. زینی کی آواز پر سب نے اسے چونک کر دیکھا جو دیوانوں کی حالت سے چلائی تھی. زری نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھا کہ شاید وہ زینی کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی. انہوں نے غصے سے زری کو دیکھا کہ زینی کو اپنے کندھے سے لگایا. زینی اپنا آپ چھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی تھی. پیچھے پیچھے سبھی بھاگے تھے. وہ ایک جذباتی لڑکی تھی. اپنی انا میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی جس سے سب آ گئے تھے. ذوالفقار صاحب زری کو خود سے الگ کرتے ہوئے زینی کے پیچھے گئے تھے. ذروہ نے دھندلائی ہوئی نظروں سے ذوالفقار صاحب کی پشت دیکھی، پھر اپنے ہاتھ کو جو کندھے سے ہٹاتے زینی کے پیچھے گئے تھے. ازمار نے ہونٹ بھینچ کر ذروہ کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے اس کے گھٹنوں کے پاس اکڑو بیٹھا. ذروہ، میں ہوں نا؟ اس کی دھیمی پرشدت آواز پر اس نے اسے دیکھا. آنکھوں میں لگاتار کئی آنسو گرے تھے. وہ آنسو بے مول ہو کر فرش پر گرتے، لیکن ازمار کی ہتھیلیوں نے انہیں بے مول ہونے سے بچا لیا تھا. اس نے آگے ہتھیلی کی تھی جس سے آنسو اس کی چوڑی ہتھیلی پر گرے تھے. ذروہ کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی اپنے مسیحا کو دیکھ کر. اب اور مت رونا. آپ جانتی ہیں نا مجھے آپ کے آنسو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی انہیں بہائے جا رہی ہیں. آپ کی ہر چیز میری امانت ہے. آپ کی آنکھیں بھی میری ہی ہیں. میں نہیں چاہتا میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرے. ازمار کی پرشدت لہجے پر ذروہ کے آنسو رکے تھے. پھر اس نے جھک کر اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھا. ازمار، میں کیا کروں؟ ذروہ کی بھرائی ہوئی آواز پر اس نے جھک کر اس کے سر پر ہونٹ رکھے. اب کچھ بھی مت کریے گا، بس میرے سامنے رہیے گا. اس کے ہونٹ اس کے سر پر ہی رکھے گھمبیرتا لہجے میں کہا. کیا سب مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا. اس کے لب بھینچے تھے اس کے ڈرے ہوئے لہجے پر. ہوں، آپ نے کیا کیا ہے جو معافی مانگ رہی ہیں ذروہ؟ وہ لوگ اندر سے لوگ اسے ہی رونتے ہیں جو روننا چاہے. اگر آپ نے اپنی ذات کو چھوٹا بنا لیا تو لوگ اسے اور چھوٹا کر دیں گے. ذروہ پلیز بہادر بنیں، سر اٹھا کر بات کیا کریں. وہ اپنی بات کو فخر دیں، تب ہی لوگ آپ کو جانیں گے. آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس گھر میں میں ہوں، ذلے آپ ہی ہیں اور آپ کے ہارون بھائی بھی تو ہیں. کتنے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، پھر یہ ڈر کیسا؟ زری اس کی دھیمی پرحدت آواز پر وہ دیکھتی رہ گئی بنا پلکیں جھپکائے. پہلی بار اس نے زری کہا تھا جو ذروہ کے کانوں میں میٹھا سا رس گھول گیا تھا. ہارون ان کو گھر روانہ کر کے خود ہاسپٹل آ گیا تھا. اسے 1-2 سرجریز کرنی تھی. وہ رکا تھا سامنے ڈاکٹر راویل ذلے کو انگلیوں سے سلجھاتی ہوئی ڈاکٹر نوید سے
کوئی بات کرتی مسکرا رہی تھی۔ ہارون نے لب بھیجے پھر تیز قدموں سے ان دونوں کے قریب آیا۔ ڈاکٹر نوید، آپ کو گپے ہانکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں؟ ہارون کی سرد آواز پر وہ دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہارون، ہم کیس ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نوید کے جانے کے بعد زلے نے ناک سکیڑ کر کہا، اچھا تو کیس سے متعلق باتیں آپ دونوں ہنس ہنس کر کرتے ہیں؟ ہارون کے جیلس لہجے پر وہ مسکرائی، نہیں تو ہم دونوں تو کیس کے متعلق بات کرنے کے بعد ایک نیوز سیریل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بہت ہی زبردست ہے، ذلے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوف ذلے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں، اور ساتھ میں تمہارا بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، ذلے نے جل کر کہا۔ تمہیں تو خدا ہی پوچھے، سڑو انسان، ذلے نے سر جھٹکتے دیکھ کر کہا۔ ہارون نے پیشنٹ کے روم میں آیا، جو روم میں بیدار سا بیٹھا منہ بنائے کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ذلے نے بھی پیچھے پیچھے آئی تھی، بتا سکے کہ وہ بدتمیز لڑکا اس کی بیوی پر لائن مار رہا تھا۔ کیسے ہو روحان؟ ہارون نے اس کی فائل پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ روحان نے دور کھڑی ذلے کو دیکھتے ہوئے اس سے منہ بسوڑتے ہوئے پوچھا۔ ہارون نے پیچھے دیکھا جہاں وہ لڑکی کو گھور رہا تھا۔ ہاں، ہارون نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ تو پھر تو آپ کی قسمت کچھ اچھی نہیں۔ کیوں؟ ہارون نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اف، اتنی لمبی زبان ہے ان کی، اوپر سے ناک پر دھرا غصہ، ایسا تو گزارا نہیں ہوگا آپ کا، اس نے سنجیدگی سے کہنے پر ہارون نے مسکراہٹ دبائی۔ تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ہارون نے اس کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو دن میں رات 2 تھپڑ مارنے چاہیے انہیں، اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، وہ آپ سے ڈر کر رہیں گی۔ ہارون کے گھورنے پر اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ ذلے کب سے دیکھ رہی تھی انہیں خسر پھسر کرتے ہوئے، اب رہ نہیں سکی تو ان کے قریب آئی۔ اگر تم نے ان کا چیک اپ کر لیا ہو تو چلو، ذلے نے اسے گھورتے ہوئے ہارون سے کہا۔ ہارون نے مسکرا کر سر اٹھایا، پھر روحان کو گڈ وشز دیتا ہوا چلا گیا۔ روحان نے گھور کر ذلے کی پشت کو دیکھی، ابھی تو اس نے اس کے شوہر کو بھڑکانا تھا، اس کے خلاف اس نے منہ بنایا۔ زینی نے اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کی، لیکن بروقت ارم نے اس سے نائف چھین لی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ ذوالفقار صاحب نے غصے سے اس سے پوچھا۔ باقی سب بھی دوڑتے ہوئے آ گئے تھے، کوئی بھی مجھے نہ سمجھائے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ لوگوں نے اس کی سائیڈ، اور آپ لوگ بھی اس کی سائیڈ لے رہے ہیں، میں مر جاؤں گی اگر وہ مجھے نہ ملا تو۔ زینی نے خالہ کا بازو چھڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، ہوش سے کام لو، عدیل صاحب نے غصے سے کہا۔ چاچو، آپ بھول رہے ہیں، آپ نے ہی میرا رشتہ طے کیا تھا، آپ نے ہی مجھے اس کے حوالے سے خواب دکھائے تھے، زینش نے کافی بدتمیزی سے چلا کر کہا۔ زینش، منہ بند رکھو اپنا، ذوالفقار صاحب سے برداشت نہیں ہوا تھا اس کا عدیل کے آگے بولنا۔ آپ لوگ جائیں، ہم زینش کو سمجھا دیں گے۔ مبین نے زینش کو اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ سبھی پریشانی سے سر جھٹک کر باہر چلے گئے۔ اب ایک کمرے میں ارم اور مبین ہی تھی۔ زینش روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ خالہ، آپ نے بھی کہا تھا آپ مجھے ازمار کی دلہن بنائیں گی، لیکن کیا ہوا اس وعدے کا؟ آپ کا بیٹا تو اس زری کی بچی کو لے آیا۔ زینش نے ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے مبین سے پوچھا۔ بیٹا تم رونا بند کرو، میں ہوں نا تمہاری خالہ، تمہیں میری ازمار کی دلہن تم ہی بنو گی، وہ کم شکل کب سے اس کے ساتھ چل پائے گی، بس تم صبر سے کام لو۔ ارے مجھے تو وہ ویسے بھی نہیں بھاتی، دونوں بہنیں بہو بنانا تو دور کی بات ہے۔ وہ بھی اس کے سرد ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ارم گہرا سانس لیتی سامنے بڑے صوفے پر بیٹھی، وہ تو ذلے کا ذکر نکالنے کے چکر میں تھی، یہاں تو دوسری بہن بھی آ گئی تھی، پریشان ہونا تو بنتا تھا دونوں بہنوں کا۔ ذروہ، تم زلیخا کے کمرے میں جاؤ، عدیل صاحب نے ہاتھ میں آتے ہوئے ذروہ سے کہا، جو بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جی اچھا، ذروہ نظریں جھکا کر کہتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ ایک منٹ ڈیڈ، ذروہ ذلے آپ ہی کمرے میں کیوں جائے گی؟ وہ ہم دونوں کے کمرے یعنی کہ میرے کمرے میں جائے گی۔ ازمار جو کچن میں اس کے لیے پانی لے کر آ رہا تھا، عدیل صاحب کی بات پر اس نے سر سے لہجے میں کہا، تم دونوں کا نکاح دوبارہ کرائیں گے تبھی تم دونوں ایک کمرے میں رہو گے۔ دادی نے چشمہ اتارتے ہوئے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے اسے دیکھا جو کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظروں سے التجا کی کہ وہ سمجھ چکا تھا۔ لب بھیجتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا، جس پر ذروہ انتہائی شرمندہ ہوئی تھی سب کی نظروں سے۔ میں خود پی لوں گی، ذروہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ازمار نے تعصب سے اسے دیکھا جو اسے ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی ختم کر کے بھاگنے کے انداز میں اوپر گئی تھی۔ عدیل صاحب نے اسے دیکھا جس کی بلو شرٹ پر خون کے ننھے ننھے دھبے تھے۔ ذوالفقار صاحب سے اپنی بینڈیج کروا لو، ڈھیٹ انسان، ہاسپٹل تو تم جاؤ گے نہیں۔ عدیل صاحب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس سے افسوس سے کہا۔ میں خود کر لوں گا، ناک چڑھا کر کہتا وہ تیز قدموں سے اوپر گیا تھا۔ ذلے نے اسے دیکھا جو کھانے سے انکاری تھی۔ ذروہ، میری بات نہیں مانو گی تو میں پاپا کو بلا لوں گی، تمہارے لیے ہاسپٹل سے آ کر
چیز سینڈوچ بنائے لیکن تم پھر بھی نہیں کھا رہی ہو. میں تم سے ایسے بھی ناراض ہوں, تو اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی. ناراض تو مجھے ہونا چاہیے. زلے نے ناک سکیڑ کر منہ مصنوعی ناراضگی دکھانی چاہی. آپ ہی پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہونا, میں بس ڈر گئی تھی. اس نے زبردستی زلے کے کندھے پر سر رکھ کے معصومیت سے کہا. اف زری مذاق کر رہی تھی, چلو شاباش منہ کھولو. آپ ہی دل نہیں کر رہا. آپ یہاں رکھ دیں, جب مجھے بھوک لگی تو میں کھا لوں گی پکا. اچھا میں کافی بنانے جا رہی ہوں پیوگی. زلے نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس سے پوچھا. نہیں میں سوؤں گی اب. آپ ہی سر میں درد ہے, سوؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کمفرٹر خود سے اڑتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے میں پین کلر لے کر آتی ہوں ہارون سے. زلے کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی. پیچھے وہ پریشانی سے لب بھیجے آنکھیں موند گئی تھی. اف شرٹ کیوں اتاری ہوئی ہے تم نے؟ زلے نے جو بنا نوک کی اسے کمرے میں گھسائی تھی اسے بنا شرٹ کے مرر کے آگے کھڑا دیکھ کے اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا. تو ڈاکٹر زلیخا نوک کر کے آنا تھا نا, ایسے کسی کے کمرے میں آنا بیڈ مینرز ہوتے ہیں. ہارون نے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کندھا اچکا کر کہا. مجھے کیا پتا تھا تم شرٹ لیس ہو گئے. زلے نے اسے براؤن کلر کی شرٹ دیتے ہوئے منہ بنا کر کہا. ہارون نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پہنی. اب بولو کیا کام آ گیا ہے آپ کو ڈاکٹر ہارون سے؟ ہارون نے اسے دیکھتے ہوئے آئیبروز اچکا کر پوچھا. ہاں وہ تمہارے پاس ہوتے ہیں نا سر درد کے پین کلرز, تو وہ دے دو. زلے نے ماتھا مسلتے ہوئے اس سے کہا. مجھے لگا کہ خود کے لیے مانگ رہی ہو کیونکہ سر تو تم نے پکڑا ہوا ہے. اس نے لب دبا کر کہا. بس ذروا کی ٹینشن ہے, بہت اسٹریس لیتی ہے وہ. میں چاہتی ہوں اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح رہے, ہنسے کھلکھلائے, برائٹ کلرز پہنے, فرمائش کرے. بہت چپ سی رہتی ہے, خود گھل گھل کر عادی ہو جائے گی لیکن کسی کو بتائے گی نہیں اپنی پریشانی. زلے نے بھرائی ہوئی لہجے میں کہا. زلے پلیز تم اگر اس طرح کرو گی تو پھر کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ اس نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. ہاں بس تم ٹھیک کہہ رہے ہو. زلے نے آنکھوں سے نمی چنتے ہوئے سر ہلایا. ہارون نے دھوپ چھاؤں سی لڑکی کو پیار سے دیکھا, پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما. زلے نے حیرت سے اسے دیکھا جو مسکرایا تھا. بس یار دل کر رہا تھا. ہارون نے غصے کی وضاحت دی. آئندہ ایسی حرکت کی نا تو میں تمہیں جہنم پہنچا کر دم لوں گی. زلے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے دھمکی دی جو جواباً وہ مسکرایا تھا. رکو یار میڈیسن تو لیتی جاؤ. وہ ہنسا تھا. زلے نے ناک سکیڑ کر کہا. اس نے کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اسے میڈیسن دی. زلے نے پین کلر پکڑ کر اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی. اف لڑکی کبھی تو ادھر پیچھے رہنے دیا کرو. ہارون نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے سر تاثر سے کہا. جواباً وہ اسے گھورتی ہوئی پلٹ گئی.